کرتے ہیں. پریز دی لارڈ جیسس، ہاللویہ. اعمال کی کتاب 26 باب اس کی 17 آیت. جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ نکال سکتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے مہربانی کر کے جب آپ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ آئیں اور کلام مقدس کو ساتھ لے کر آئیں. آپ کا کلام لانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ واقعی خدا کے پاس اس کی آواز سننے کے لیے جا رہے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. جی 26 باب اس کی 17 آیت، 17 اور 18ویں آیت. بھائی شمن پڑھیے. اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا. ہاں جی، پولس رسول اپنی گواہی بتاتے ہوئے بتا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے یہ کہا کہ میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا. آگے، جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں جن کے پاس میں تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول. ہاں جی، خادم اس لیے آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھول دے. ہم نے سیکھا تھا اس کو. آگے، کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی. ہاں جی، جب آنکھیں کھل جاتی ہیں تو انسان اندھیرے میں نہیں رہتا بلکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف چل پڑتا ہے. اور آگے، اور شیطان کے اختیار سے. اور جب وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں شیطان کے اختیار میں رہ نہیں سکتا، شیطان کے اختیار سے. اور آگے، خدا کی طرف رجوع لائیں. ہاں جی، خدا کی طرف رجوع لائیں. تو آج ہم یہاں پر رکیں گے. اس آیت کو ہم پیچھے پورا سیکھ چکے ہیں. آج ہم یہاں پر رکیں گے، شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لانا. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ خدا کی طرف رجوع لانا. رجوع لانے کا مطلب کیا ہے؟ ریٹرن ہونا، واپس آنا. ٹھیک ہے، رجوع لانے کا مطلب یہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی سیرپ کے اوپر یا میڈیسن کے اوپر لکھا ہوتا ہے زیادہ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں، کہ یہ ہوئی دوائی نہ کھاندے رہو، زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کو جانا دی. یعنی آپ نے ریٹرن ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جس نے آپ کو وہ میڈیسن دی ہے کہ اس سے مجھے آرام نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو رجوع لانے کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ریٹرن ہونا. رجوع لانے کا مطلب ہے واپس آنا. ریٹرن کا مطلب ٹرن اگر کہیں تو صرف مڑنا ہے، لیکن ریٹرن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جگہ کوئی اور ہے اور ہم جا کسی طرف اور رہے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رجوع لانا یا ریٹرن ہونا یا خدا کی طرف لوٹنا یا واپس آنا. کچھ بھی آپ کو جو آسان لگتا ہے اس کو آپ یاد رکھیں. زکریا کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے بالکل اینڈ میں ہے یہ کتاب، نکالیں گے پہلا باب اور اس کی 3 آیت کے اندر خداوند نے بڑا زبردست بات لکھوائی اس تعلق سے. زکریا کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت کے اندر یوں لکھا ہے، اس لیے تو ان سے کہہ. ہاللیلویہ. زکریا سے خدا کہتا ہے اس لیے تو ان سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ رب الافواج. میرے ساتھ رہیں، بالکل چپ کر کے نہ بیٹھیں. آپ اگر چپ کر کے بیٹھیں گے آپ کا دھیان کہیں اور چلا جائے گا، اس لیے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. جب آپ پورے دھیان سے سنیں گے تو جو بات میں کہوں گا جب میں اس کو رپیٹ کروں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے تو ان سے کہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ رب الافواج. کہیں رب الافواج. ہاں جی. تو جو کچھ بھی کلام جب ہوتا ہے نبیوں کے وسیلہ سے، پادری کے وسیلہ سے، پاسٹر کے وسیلہ سے، چرچ کے وسیلہ سے، تو وہ اس کی اپنی مرضی نہیں بلکہ خداوند کہتا ہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو. ہاللیلویہ. تم میری طرف کیا کرو؟ رجوع ہو. یعنی میری طرف واپس آؤ، یعنی میری طرف ریٹرن ہو جاؤ، یعنی میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ تم میرے پاس سے ہی نکلے ہو. میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے ہی تجھے بنایا ہے. اصل میں تم میرے ہو لیکن تمہارا منہ کسی اور طرف ہے، تم جا کسی اور طرف رہے ہو. تمہارے معاملات جو ہیں وہ اسی لیے بگڑے ہوئے ہیں کیونکہ تمہارا جو منہ ہے، جو فیس ہے، جو جانے کی جو توجہ ہے وہ کسی اور طرف ہے. خدا کہتا ہے میری طرف رجوع ہو. رب الافواج کا فرمان ہے. کس کا فرمان ہے؟ رب الافواج کا یہ فرمان ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میری طرف مڑو، میری طرف رجوع کرو، میری طرف ریٹرن ہو جاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا منہ خدا کی طرف نہیں ہے تو خدا کا منہ بھی ہماری طرف. اب وہ کہتا ہے اگر تم میری طرف مڑو گے تو میں تمہاری طرف مڑوں گا. ہاللیلویہ. تم میری طرف مڑو گے تو میں تمہاری طرف مڑوں گا. کھڑے ہو جاتا ہوں، ادھر آؤ سامنے. میری طرف مڑو گے تو میں تمہاری طرف مڑوں گا. کیسے؟ جیسے یہ دونوں ہیں، سوری چپ کرو، جیسے یہ دونوں ہیں تو اب خدا کہتا ہے کہ میری طرف رجوع کرو. ٹھیک ہے، میری طرف رجوع کرو
लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। ये कौन कह रहा है? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। इंग्लिश में लिखा है रिटर्न टू मी, और आगे लिखा है एंड आई विल रिटर्न टू यू, यानी मेरे वाल मुड़ो तो मैं तेरे वाल। ਹੁਣ आसान हो गया ना। रजू लाने का मतलब ये है, ज़िक्रिया की किताब में ये बात लिखी है। खुदावंद ने कहा कि तुम मेरी तरफ मुड़ो तो मैं तुम्हारी तरफ मुड़ूंगा, तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। हालेलुया। लेकिन रजू लाने की जब बात होती है तो हम समझते हैं कि हम तो ठीक हैं, हम तो चर्च जा रहे हैं, हम तो इबादत भी कर रहे हैं, हम घर में प्रे करते हैं। बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते, उनसे जब पूछा जाए तो वो कहते हैं मैं घर में प्रे करता हूँ, मैं घर में प्रे करता हूँ। लेकिन फिर खुदा ने अपने घर क्यों बनाए? खुदा ने अपने लोगों को क्यों इकट्ठा किया, या क्यों उनसे वो मेहनत इतनी लेता है, उनसे क्यों इतनी स्ट्रगल कराता है? अगर आपने अपने घर में ही बैठकर दुआ करनी थी, इसका मतलब एक पास्टर तो अपने घर में बेहतरीन दुआ कर सकता है, उसको तो स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो ये सारे सिस्टम को चलाने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन खुदा ने एक सिस्टम बनाया। मिलाकी की किताब 3 बाब 6 आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम के अंदर रजू लाने के बारे में खुदा क्या कहता है। मिलाकी की किताब उसका 3 बाब पढ़ें भाई, जल्दी से पढ़ें, मैं इसको जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। मिलाकी 3 बाब 6 आयत, जिसको मिल जाए वही पढ़ दे। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। जी पढ़ दें, बिल्कुल एंड पे है, पुराना ऐतनामा बिल्कुल जहाँ पे ख़त्म होता है, आखिरी सफ़ा। जी प्रेज़ लॉर्ड जीसस। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। मिलाकी की किताब 3 बाब और उसकी 6 आयत के अंदर ये लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ। खुदावंद क्या है? ला तब्दील है, वो तब्दील नहीं होता। इसका मतलब वो तब्दील नहीं होता तो उसकी हुक्म भी तब्दील। अगर उसके ज़िक्रिया की किताब में ये बात कही है रिटर्न करो, रिटर्न मेरी तरफ टर्न मारो, तो इसका मतलब है कि आज भी वो बात हमारे लिए है। तुम अपने बाप दादा के याम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना, तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। फिर यहाँ पर कहता है बेशक तुमने मेरे काम को नहीं माना, तुम किसी और तरफ जा रहे हो, लेकिन कहता तुम मेरी तरफ रजू होगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है कि तुम मेरी तरफ जाओगे, मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रजू हों? केड़ी गल है जिस असीं रिटर्न करिए? केड़ी गल है खुदावंद जिहड़ी तू सानूं कहना चाह रहे हैं? असीं तेरी हज़ूरी च भी हाँ, असीं चर्च भी आउंदे हाँ, असीं दुआ भी करने हाँ, असीं कलाम भी कर पढ़दे हाँ, बड़े एक्टिव हाँ, मसीही भी कहलवाने हाँ, बाहर सानूं अपने नाम की बड़ी गैरत भी है, कितने किसी जगह ते कोई गल हो जाए तो असीं कहने असीं मसीही हाँ। लेकिन किस बात के लिए तू रुझे लाने के लिए कहता है? किस बात में तू रिटर्न होने के लिए कहता है? यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा पर तुम मुझको ठगते हो। खुदावंद गल करन दिया वापस आन दी ते खुदा डायरैक्ट किसी टॉपिक पे चला गया। कहता तुम कहते हो, तुसीं कहंदे हो असीं कीता की है? खुदावंद साडी की गलती है, साडे की गुनाह है, की मसले हैं? असीं ते तेरे कोल आने हैं, लेकिन खुदा कहना मैनूं ते अड़ तक गिला है। कहता क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। आगे दैयकी और हदिये में एक ऑप्शन ये है, एक हदिया और दैयकी ये एक मामला है इबादत का। हालेलुया। कहता है इसके अंदर तुम मेरी तरफ रजू नहीं कर रहे, इसके अंदर तुम्हारा मुंह किसी तरफ और है, और इसीलिए मेरा भी मुंह किसी तरफ और है। क्योंकि तुम इस मामले में मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखते, इसलिए मैं भी फाइनेंशियल तौर पर तुम्हारे मामलों में मुड़कर नहीं देखता। हालेलुया। ये है इसका मतलब कि रजू लाओ तो मैं तेरी तरफ रजू लाऊंगा। हालेलुया। अगर आप और मैं इस आयत को पूरा करते हैं तो फिर इसके बाद आने वाली बरकतें जो लिखी गई हैं वो मेरे और आपके लिए हैं। लेकिन अगर और मैं और आप इस पर अमल नहीं करते, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं और आप इस पर अमल नहीं करते तो खुदा एक टाइटल देता है। कैसा? कौन सा टाइटल देता है? केड़ा टाइटल देता? पढ़ो ना, शायद दसो जरा की कहता है। नहीं 8वीं आयत पढ़ें, 8वीं आयत। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा पर तुम मुझको ठगते हो। हाँ, तो ठगने वाले बंदे में की गई है दसो ना यार, नहीं पता? नहीं ठगने वाले बंदे ठग गई कही ना, की गई ठगी गई ना, की गई हूँ दसो।
بولو صحیح ہے بھائی، میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے آدمی خدا کو ٹھگے گا، پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں ٹھگا؟ ٹھگ دے بھی ہو تو نالے کہندے ہو سی خدا کہندا ادھر میں تمہیں دسنا کیڑی گل تے دے یکی اور ہدیے میں. جب ہدیے اور دے یکی کی بات آتی ہے، جب چندے کی بات آتی ہے، جب روپے پیسے کی بات آتی ہے، تو تمہارا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ دوسری طرف. اور پھر میرا بھی منہ کس طرف ہے؟ دوسری طرف. تو اپنے معاملات اپنے پیسے نہ نپٹا، میں اپنے معاملات آپ ویکھ لاں گا، نہ تیری میری کوئی واقفیت کوئی نہیں. تو اپنے معاملات اپنے زور قوت طاقت نہ نپٹاندا رہے، میرا وہ کوئی انٹرفیئر نہیں ہوئے گا. ہاللیلویہ. بیمار ہوئے گا تو جان، میں نہیں شفا دینی. آگے پڑھتے ہیں. بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پھر آگے 10ویں آیت کہتا ہے پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں، ذخیرہ خانہ کہتے ہیں خدا کے گھر کو، ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. کس کے گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ سب کہیں کس کے گھر میں؟ کہو خدا کے گھر میں. ساڑھے گھر سے آ گئی بس. کہو خدا کے گھر میں. کس کے گھر میں؟ خدا کے گھر میں خوراک ہو. کیا خدا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. خدا تو کھانا کھاتا ہی نہیں ہے، پیتے ہیں. پھر خوراک کون سی وہ کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. یہ ہدیہ اور دے یکی کا تعلق جو ہے یہ خدا کے گھر کے ساتھ ہے، پاسٹر کے ساتھ نہیں ہے. ہاللیلویہ. ہدیہ اور دے یکی کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ خدا کے گھر کے ساتھ تعلق ہے، پاسٹر کا نہیں ہے. اس میں دونوں طرف معاملات ہیں، پاسٹر بھی اور لوگ بھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم پاسٹر کو دے رہے ہیں، اور پاسٹر یہ سمجھتا ہے لوگ مجھے دے رہے ہیں، اسی لیے وہ خرچ کر لیتا ہے اور وہ دوبارہ دیتے نہیں. ہاللیلویہ. لیکن وہ کہتا ہے اس لیے ہے یہ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور پھر کیا ہو؟ اسی سے میرا امتحان کرو. جدو تسی دے یکی ہدیہ دیندے ہو تو کی کرن دے ہو؟ خداوند دا امتحان کرن دے ہو. تو جدو امتحان کسے دا ہوئے تو فیل کون ہوندا ہے؟ امتحان میں فیل کون ہوتا ہے بھائی؟ بتاؤ. نہیں پتا کہ کون فیل ہوتا ہے؟ جنہیں کو لکھن کی کوشش نہ ہو، جنہیں خالی ہو گئے، جنہیں پورا سال پڑھیا نہ ہوئے. اب خداوند کا اب ہم امتحان کریں گے تو کیا خدا کے پاس ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں؟ کہتا ہے میرا امتحان کرو. کیسے؟ ہدیہ اور دے یکی لا کر. دے یکی کہتے ہیں 10% کو، 10% جو ہوتا ہے جو ہماری کمائی کا 10واں حصہ، یعنی آپ کے جیب میں اگر 10 روپے ہیں اس وقت تو آپ کے وہ پورے نہیں ہیں، 9 روپے آپ کے ہیں اور 1 روپیہ خدا کا ہے. ہاللیلویہ. تو یہ اس کی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے تسی میرا 1 روپیہ بھی کھا جاندے ہو. 9 تو تسی کھانے ہی کھانے ہوتے تہاڈے نے، لیکن تسی میرا 1 بھی کھا جاندے ہو. کہندا وہ 1 روپیہ لے کے کتنے آؤ؟ ذخیرہ خانہ میں آؤ تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو، اور اسی سے میرا کیا کرو؟ امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر. کون؟ خدا کہتا ہے میں، جس کو تم دو گے. جو خدا یہ کہہ رہا ہے تم مجھے ٹھگی مارتے ہو، جو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، وہی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر. ہاللیلویہ. سب کہیں ہاللیلویہ. خداوند بہت بڑا ہے. جب ہم اس کو 1 دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے 1 کے بدلے میں آسمان کے دریچوں کو میں کھول دوں گا، کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. ہاللیلویہ. جب آپ کہتا ہے آپ یہ کرو گے تو میری ڈیوٹی شروع ہو جائے گی، کیونکہ تسی میرے وال مڑو گے میں تہاڈے وال مڑ جاؤں گا، تو پھر میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. ٹڈی وہ ہے جو آپ کی جاب خراب ہوتی ہے، آپ کا کاروبار خراب ہوتا ہے، آپ کے پرابلمس مسئلے مسائل جو ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ٹڈی ہے. اور تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرنے دوں گا، اور تمہارے طاقتستانوں کا پھل کچا نہ جڑے گا. رب الفاظ فرماتا ہے. ہاللیلویہ. اب یہ ایک معاملہ خدا نے بتایا کہ اس معاملے میں تم میری طرف تمہارا منہ نہیں ہے، تمہارا دھیان میری طرف نہیں ہے. تم نے صرف اپنا سوچا ہوا ہے کہ میرا گھر چلنا چاہیے، میرا سسٹم صحیح چلنا چاہیے. خدا کے گھر کی خیر ہے، خدا دا گھر جانے تے پادری جانے. ساری ذمہ داری تھوڑی ہے، تے خدا دے خادم کی ذمہ داری. ہاں خدا کے خادم کی ذمہ داری ہے. خدا کا خادم ایک مینیجر ضرور ہے، لیکن پوری ذمہ داری اس کی نہیں ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کلام سنائے، اس کی ذمہ داری یہ ہے آپ کے لیے ڈھولک بجائے، آپ کے لیے پلے کرے، آپ کے لیے دعائیں کرے. آپ جب بیمار ہوں تو آپ کے لیے روزہ رکھے. آپ جب آپ کسی پرابلم مسئلے میں ہوں تو آپ کے پاس آئے، آپ کو تسلی دے، آپ کو اطمینان دے. یہ ساری ذمہ داریاں پاسٹر کی ہیں، لیکن کلیسیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کے گھر کا خیال کرے. خدا کے گھر میں وہ جو خدا
خدا کہتا ہے وہ لے کر آئے، اور اس سے خدا کے گھر میں جب یہ ذخیرہ کھانا ہے تو اس کے اندر خوراک ہو، اس کے اندر بہترین کلام سنایا جائے، اس کے اندر بیواؤں کو جو ہے وہ بانٹا جائے، اس کے اندر یتیم بچوں کی جو بھاگ دوڑ ہے، جو ان کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے۔ ایک چرچ کو صرف کلام ہی نہیں سنانا بلکہ بہت ساری معاشراتی ذمہ داریاں بھی ایک چرچ کے اوپر عائد ہوتی ہیں، لیکن چرچ کیسے کرے گا؟ چرچ میں اور آپ ہیں، چرچ کی بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ چرچ اس وقت چلے گا جب میں اپنا حصہ ڈالوں گا، کلام سنا کر تو میں نے ڈالنا ہی ہے، لیکن روپے پیسے سے بھی۔ اب کہتا ہے اس بات میں تم میری طرف رجوع نہیں لا رہے، ریٹرن نہیں کر رہے، تو میں بھی تمہاری طرف ریٹرن نہیں کروں گا۔ یہ برکت جو لکھوا دی گئی ہے تم پر، آسمان کے دریچے میں نہیں کھولوں گا، میں تمہاری خاطر ٹڈی کو نہیں ڈانٹوں گا، میں تمہاری زمین کا حاصل جب برباد ہو رہا ہوگا میں دعا نہیں سنوں گا، میں پاکستانوں کا پھل جب کچا جڑ رہا ہوگا تم میرے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہوگے، میں نہیں سناں گا، کیونکہ اس معاملے میں تمہاری طرف میرا منہ ہے ہی نہیں، کیونکہ تمہارا منہ میری طرف نہیں۔ ہاللیلویہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ہوسیہ کی کتاب 5واں باب اور اس کی پریز دی لارڈ جیسس، 5واں باب 4 آیت کے اندر ایک خوبصورت بات لکھی۔ اب کیوں ہم اس کی طرف رجوع نہیں لاتے؟ اس بات کا جواب ہے یہاں پر لکھا ہے، ان کے اعمال ان کے خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے۔ ہاللیلویہ۔ سب میری طرف دیکھیں، ہاللیلویہ۔ سارے دیکھو ہاللیلویہ، سب کو ہاللیلویہ۔ ایسا جب پیسے نکالو دیے نا وہ تو ساڈا دھیان پورا پیسہ تے لگ جانا، کتنے لگ جاتا ہے؟ کلام تو ہٹ کے پادری نے کی کہا، پادری نے وہی کہنا کلام کہنا۔ اگر یہ پادری آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے تو یہ پادری آپ کو وہ کلام بھی سنا سکتا ہے جس سے آپ بلیسنگ پائیں، جس سے چرچ بلیس ہو، جس سے ہم سب بلیس ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر میں آپ کے لیے پرے کرتا ہوں، آپ کے لیے کلام سناتا ہوں، آپ کو سب کچھ کرتا ہوں، تو مجھے وہ ساری چیزیں بتانی ہیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہیں۔ خدا کے بندے کا کام کیا ہے؟ ان کی آنکھیں کھول دے، وہ ان کو کیا کرے؟ شیطان کے اختیار سے چھڑائے، اور خدا شیطان کے اختیار سے کس طرف لانا ہے؟ خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی خدا کی طرف ریٹرن کرنا ہے، اور ریٹرن ایک معاملے میں نہیں بلکہ بہت سارے معاملے میں۔ اور یہ روپے پیسے کا جو معاملہ ہے یہ بالکل اینڈ میں جا کر ریٹرن ہوتا ہے انسان۔ آج تسی آئے ہو، آج تسی دیہڑی کی نہیں دین لگے، کوئی نہیں کاٹتا 50,000 سے 5,000 وہاں 5,000 راشن پاؤں خدا جانے تو دا کام جان، یہ کوئی نہیں نکالتا، کیونکہ جیب پر سیدھا ڈائریکٹ ہاتھ جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے ہاتھ؟ جیب کتنے دی؟ جیب دے دیتے دی، لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام کہتا ہے جہاں تیرا مال ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ نے اپنا مال کہاں پر کہاں ہے۔ یہ چرچ آپ کے اوپر نہیں چل رہا، نہ یہ چلے گا، اس کو خدا نے چلانا۔ آپ دیں گے، آپ کی برکت ہے، یہ برکتیں جو وہاں پر لکھی ہیں وہ آپ کے گھر میں نازل ہوں گی۔ اس نے کہا میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر تمہیں برکت دوں گا۔ آپ دیں گے تو یہ کلیم کریں گے، نہیں دیں گے تو یہ بھول جائیں، آپ اپنی دوڑ لگاتے رہیں گے، خدا اپنے کام کرتا رہے گا۔ خدا کو کسی انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے تم مجھے کیا دو گے؟ ساری دنیا تو میری ہے، سب کچھ تو میرا ہے، جانور میرے ہیں، سب کچھ کہتا ہے میرا، تم مجھے کیا دو؟ پورے سے سارا کچھ ہے۔ جی خدا تم تندرستی صحت نہ دے تو یہ جاب تے نہ جا سکو تو پھر کی کہو گے؟ بھائی صاحب دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں تاکہ میں کتنے جاواں؟ کام تے جاواں۔ لیکن جدو کام تے جان لگ پیا، جدو مہینہ پورا کام کر کے پھر کہنا نہیں یہ پیسے میں کمائے، یہ پیسے میں کمائے۔ پادری کون ہوندا ہے؟ چرچ کون ہوندا ہے؟ یعنی پادری کو تو آپ نے دینے ہی نہیں ہے، یہ تو ذہن سے نکال دینا۔ میں خدا سے کہہ دوں گا میرے بڑے معاملات ہیں، میں نے ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے، یہ ہم سب کا معاملہ ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے۔ وہ جو کام کرتے ہیں وہ کہتا ہے ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف مڑنے نہیں دیتے، کیونکہ وہی کام جو ہے وہ ابلیس ان کو یاد دلاتا ہے کہ تو نے یہ غلط کیا، تو نے یہ غلط کیا، تو نے یہ غلط کیا، اس لیے وہ خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے۔ یاد رکھیں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کی زندگی میں کوئی بھی گناہ ہے، غلطی ہے، خطا ہے، پرابلم ہے، وہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس کی روح اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کی روح ہے، اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو نشے کی روح ہے، اگر آپ دھوکہ دیتے ہیں تو دھوکے کی روح ہے، اگر آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو لڑائی کی روح آپ کے اندر موجود ہے۔ اور یہی تو ابلیس کا اختیار ہے، یہی تو شیطان کا اختیار ہے۔ اسی اختیار سے وہ کہہ رہا تھا کہ شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع ہے۔ وہ کہتے ہیں ان سارے معاملات سے وہ اس وقت چھوٹ سکتا ہے اگر وہ اپنا منہ گما لے
صرف منہ گھما کر اس کی طرف دیکھنا ہے، باقی کام وہ کرے گا. جیسے آپ کا منہ گھومے گا اس کا بھی منہ آپ کی طرف گھوم جائے گا. بھائی جی یاد ہے گا یاد آ گئی. ہاللیلویا. اب اگر اس کا منہ ادھر کو ہے اور آپ کا اس کے پیچھے، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر آپ کا منہ اس کی طرف ہے تو وہ مڑتا ہے، دیکھے گا نہیں دیکھے گا، دیکھے نہیں دیکھے گا، کیا دیکھے؟ ہاں ہاللیلویا. تو وہ دیکھے گا، اور جب وہ دیکھے گا اس کا دیکھنا ہی کافی، اس کا بس خدا مڑنا ہی کافی، پیارے بات دینا ہی بہت. بس اس کو کہتے ہیں تیرا فضل میرے لیے. فضل کا مطلب ہے فیور. فضل کا مطلب ہے تو میرے پاس ویک ہی لیا ہے نا. وہ اج کل جڑی دنیا داری کی محبت ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں کھلوتا رہنے کہنا بندہ وینا مڑ کے وہدا ہے کہ نہیں ہے. وہ میرے پاس سے گزر گیا، ایسا کرے. اس طرح کے بہت سارے شعر ہیں. میں دیکھتا رہ گیا، اس نے مجھے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا بھی، ابلیس بھی وہی طریقے استعمال کر رہا ہے. خدا بھی کہتا ہے کہ یہ مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا. کدی کدی تو بیچارا خدا مڑ کے ویکھ لینا، پر اسی نہیں مڑ کے ویکھتے. ساڈا دھیان ادھر نہیں ہے، وہ مڑ کے وہدا نہیں میرے والا منہ کیتا کہ نہیں، وہ نہیں کیتا میں خدا ویکھ جو جانا. ہاللیلویا. تو کہتا ہے میری طرف کیا کرو، رجوع لاؤ. کہتا لیکن اس کے اعمال ان کی طرف رجوع لانے نہیں دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے. جب تک ہم خدا کو نہیں جانتے ہم اس کی طرف رجوع لا ہی نہیں سکتے. متی کی انجیل 13واں باب اور 15 آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے بات بتائی تھی کہ یہ کیوں میری طرف رجوع نہیں لاتے، کیوں میری طرف نہیں آتے. پہلی بات تو یہ کہ ان کے اعمال ان کو ان کی طرف نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات خداوند یسوع مسیح نے اپنے لب مبارکہ سے کہی. بھائی پڑھ دیجئے متی کی انجیل 13واں باب 15 آیت. جی مل گیا 15 آیت. سن لیں جی خداوند کیا کہتا ہے. ایک آیت اوپر سے پڑھیں جی، 13ویں آیت سے پڑھیں. میں کہندا مثالاں دے کر اس تو گلا کرنا ہے، جس طرح میں تمہیں مثال دیتی ہے نا، یہ تمثیل کہتے ہیں. جڑی بچہ ادھار دیتی سے کی کہتے ہیں تمثیل. کہتا ہے میں نے اس لیے مثالوں میں تمثیلوں میں باتیں کرتا ہوں. آگے پڑھیں. کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے. ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے. یعنی یسایہ نے ہزاروں سال پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ پادری کلام سنن گے، یہ سنن گے بھی پر عمل نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی پر انہوں سمجھن گے نہیں. یہ یسایہ نے پہلے ہی کہہ دیتا تھا. اس لیے میں پریشان کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے اتنا کلام سنا رہا ہے، سنن کیوں نہیں رہا. ارے بھائی پہلے ہی بول دیا، آپ کا کام ہے آپ سناتے ہیں بس. اب وہ کہتا ہے کہ وہ سنتے کان رکھتے ہوئے بھی کیا کریں گے، تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے. کیونکہ کہتا ہے اس امت کے دل پر چربی، اسی بھی کدی مثال دے رہے ہیں، انہوں بڑی چربی چھا گئی کہتے ہیں مجھے ایک دوجے نو کہتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے اس امت کے دل پر کیا چھا گئی ہے، چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں. ہاللیلویا. یہاں پر حساب لگا لیں، کانوں سے سننا ہے، آنکھوں سے کیا کرنا ہے، معلوم کرنا ہے، اور دل سے سمجھنا ہے. لیکن اگر آپ یا میں نہیں سمجھ رہے تو خدا ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان کے دل پر کیا چھا گئی ہے، ان کے دل پر چربی چھا گئی. یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اپنے آپ میں بہت موٹے ہو گئے، اپنے آپ کو بہت اونچا کیا ہوا انہوں نے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہے ہیں. چربی چھانے کا مطلب یہ. ٹھیک ہے. کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور کیا کریں. اگلی بات کیا لکھی ہے، اور رجوع لائیں. ہاللیلویا. کیسے رجوع لایا جا سکتا ہے، کیسے رجوع لا سکتے ہیں، آنکھوں سے معلوم کر کے
کہیں آنکھوں سے معلوم کر کے ہاتھوں کو لہرائیں ہاللویا. کیڑا کیڑا ستا ہے اپنا ہاتھ کھڑا کرو. کیڑا ستا ہے تو یہ سارا نہیں کہتے ہیں ہاللویا. سب کہیں گے ہاللویا. سب کہیں گے ہاللویا. کیڑا کیڑا ستا ہے سارے ہاتھ کھڑے. ہاللویا. ایکٹیو ہو گئے. تو کیسے کرتے ہیں؟ آنکھوں سے معلوم کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں اور دل سے سمجھتے ہیں. اب خدا کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے کانوں کو اونچا کر لیا ہے، آنکھوں کو بند کر لیا ہے. حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں تو میں ان کو شفا بخشوں گا. ہاللویا. اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، دل سے سمجھنے میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ تو ہمارا ہی ہے. کہتا ہے اس لیے یہ شفا نہیں پا رہے کیونکہ یہ نہ آنکھوں سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کانوں سے سنتے ہیں، نہ دل سے سمجھتے ہیں، اسی لیے بیمار ہیں. اسی لیے ان کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، اسی لیے ان کے گھر پہ لڑائی ہے، اسی لیے ان کے گھر پر پرابلم ہے، اسی لیے ان کے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چلا رہتا ہے. کیونکہ ان کی اس امت کی دل پر کیا چھا گئی ہے؟ چربی چھا گئی. اصل میں یہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں لیکن ہے کیا؟ ہے نیچے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن تو بھی کہتا ہے میری طرف رجوع نہیں لا رہے. اگر میری طرف کہتا ہے رجوع لائیں تو میں ان کو کیا دوں گا؟ ان کو شفا بخشوں گا. اور یہی بات جو خداوند یسوع مسیح نے کہی، یہی بات آگے جا کر اعمال کی کتاب کے اندر پالوس رسول نے بھی کہی. پریز دی لارڈ. میں اس کو پڑھ کر اس کو آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ختم کر رہا ہوں اس کو. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند کی طرف رجوع لانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے. آئیں کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اعمال کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 27 آیت کے اندر، 24 آیت کے اندر لکھا ہے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا. کون؟ وہ اس ایک دن ٹھہر کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر. کون؟ پالوس رسول. اور موسیٰ کی توریت، یہ میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا ہے یہ پرانے عہد نامے کو ظاہر کر رہا ہے. موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفے. یہ نبیوں کے صحیفے میں سے تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. ذکریہ کیا ہے؟ نبی ہے اور یہ اس کا صحیفہ ہے. ملاکی کیا ہے؟ نبی ہے، اس کے صحیفے میں سے. اب پالوس رسول کہہ رہا ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا. کیسے کرتا تھا؟ موسیٰ کی توریت میں سے پڑھ کے بتاتا تھا، نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک. کب تک؟ ساڑھی بات کتنی دیر دی ہوگی؟ ہوں دیے 1.5 گھنٹے دی، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے دی، زیادہ زیادہ 2 گھنٹے. لیکن وہ کہتا ہے صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا، ان کو کلام سناتا رہا. ٹھیک ہے. اور بعض نے اس کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہ مانا. ہاللویا. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا. آپ کا کام ہے سب کو کلام سنائیں. میرا کام ہے پوری کرنگی 2.5 نمبر کی، پورے کراچی کی، پوری دنیا کو کلام سناؤں. اب اس میں کوئی مانے گا اور کوئی نہیں مانے گا، لیکن یہ میرا معاملہ کیا ہے؟ میں صرف سناؤں. کب؟ صبح سے لے کر شام تک. کہاں سے؟ نبیوں کے صحیفوں میں سے. کہاں سے؟ توریت میں سے. کہاں سے؟ موسیٰ کے بارے میں. کہاں سے؟ مسیح کی بابت بتانا ضروری ہے مجھ پر. یہی خدا کے لوگوں کا کام ہے. ہمارا ٹاپک مت بھولیے گا. خدا کے لوگوں کا کام کیا ہے؟ خدا کے لوگوں کو خدا اس لیے بھیجتا ہے. اس علاقے میں بھی میں بھائی سے بات کر رہا تھا کہ اگر میرا اتنا ایمان ہے کہ اگر میرا چرچ یہاں پر نہ ہوتا تو اس محلے میں کسی نہ کسی کا چرچ لازمی ہوتا. چرچ لازمی ہوتا ہے یہاں پر. وہ ایک الگ بات ہے، خدا نے مجھ پر یہ فضل کیا تو مجھے یہاں پر کھڑا کر دیا، لیکن یہ خدا کے پلان کے اندر شامل تھا یہ منصوبہ کہ اس محلے کے اندر ایک چرچ ہو. ہاللویا. سب کہیں ہاللویا. لیکن اس پلان کو ہر بندہ سمجھے گا نہیں، کیونکہ آنکھوں سے معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، کانوں سے سننے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور دل سے سمجھیں گے تو تب ہی نا جب کانوں سے سنیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے. ہاللویا. کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ان کے کہتا ہے امت کے دل پر کیا چھا گئی ہے؟ چربی چھا گئی. ہاللویا. یہاں پر لکھا ہے صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا
اور بعض نے ان کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہ مانا۔ جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پالوس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یسایہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا ہے کہ اس امت کے پاس جا کر کہہ کہ تم کانوں سے سنو گے ہرگز نہ سمجھو گے، آنکھوں سے دیکھو گے ہرگز معلوم نہ کر پاؤ گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ ہاللیلویہ۔ شفا صرف جسمانی نہیں ہوتی، اور بھی بہت ساری۔ اگر آپ گھر میں اور لڑائی ہے تو وہ بھی شفا کا ہی معاملہ ہے، اگر گھر میں نشے کی لانتے ہیں وہ بھی شفا کا ہی معاملہ ہے، اگر گھر میں نا اتفاقی ہے وہ بھی شفا ہی ہے۔ جب آپ کے گھر میں کلیئر ہو جائے گا آپ کو شفا ملے گی۔ ہاللیلویہ۔ شفا کا مطلب ہے رہائی ملنا، ڈکلیئر ہونا آپ کا کہ آپ ٹھیک ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ سب کہیں ہاللیلویہ۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخری بات میں پڑھنے لگا ہوں۔ اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے 3 باب 19 آیت۔ اس کا فائدہ سن کر جائیے گا، لے کر جائیے گا کہ اگر ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، کس بات میں؟ توبہ کریں، کس بات میں؟ گناہوں کو چھوڑیں، کس بات میں؟ غلطیاں کریں، غلطیاں جو کر رہے ہیں ان کا اقرار کریں اور ان کو چھوڑیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ روپے پیسے والا معاملہ بالکل اینڈ ہے۔ اگر آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں، غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں تو ایسے ہدیے نذرانے دے جکیاں خدا کو نہیں چاہیے، یہ اینڈ کا معاملہ ہے، اس میں بھی رجوع لانا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن جس بھی معاملے میں آپ پہل کرنا چاہتے ہیں آپ پہل کر سکتے ہیں تاکہ خداوند آپ کی طرف ریٹرن کرے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے 3 باب 19 آیت میں لکھا ہے پس، کیا لکھا ہے؟ سب کہیں پس، سب کہیں پس، سب کہیں پس۔ پس کا مطلب ہے نتیجہ یہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نتیجہ، رزلٹ، جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اس کا نچوڑ یہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ جتنی دیر ہمیں ہو گئی ہے اس جگہ پر بیٹھے اور میں آپ کو یہ کلام سنا رہا ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ کیا نتیجہ ہے؟ پس توبہ کرو۔ ہاللیلویہ۔ توبہ کرو یعنی اقرار کرو، تہیہ کر لو، سوچ لو ذہن میں۔ توبہ پہلے دل سے ہوتی ہے اور پھر اس کے منہ سے اس کا اقرار کیا جاتا ہے۔ پہلے دل میں انسان سوچتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں، ایک ایک کر کے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، اسی کا نام توبہ ہے۔ کہتا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ ہاللیلویہ۔ توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ کتنے کام ہیں؟ کہیں 2، کہیں 2، سب کہیں 2۔ پہلا کیا ہے؟ توبہ۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ رجوع لانا، ریٹرن ہونا، اور آگے ان دونوں کے بدلے میں کچھ ملے گا۔ پہلے کام کے بدلے میں کہتا لکھا ہے تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں۔ جو ہم کر رہے ہیں، جو کرتے جا رہے ہیں، جو کرتے ہی آ رہے ہیں، وہ خطائیں ہماری مٹائے جائیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مٹائے اس کو ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے آپ کی توبہ۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر کچی پینسل سے کچھ لکھ دیا جائے تو اس کو مٹانے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ریزر کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ جب تک ریزر نہیں ہوگا وہ مٹے گا، تو ریزر کہاں ہے؟ ریزر دکان پہ ہوگا یا اسی کچی پینسل کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ جب تک اس پینسل کو گھما کر ریزر والی سائڈ ریٹرن کر کے اس کو، جب تک آپ ریزر والی سائڈ اس پہ لائن پہ نہیں ماریں گے وہ نہیں مٹے گی۔ بالکل اسی طرح ہی ہے، توبہ آپ کا ریزر ہے۔ کیا ہے؟ ایک اریزر ہے۔ ریزر نہیں، اریزر لفظ ہے، ای سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اریز کرنا، ختم کرنا، انگلش کا لفظ ہے یہ، ERASE، اریز کرنا، اس کو ختم کرنا۔ توبہ آپ کا اریزر ہے۔ ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور رجوع لاؤ۔ رجوع لانے کے بدلے میں بھی کچھ ہوگا، وہ کیا ہے؟ رجوع لاؤ اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ ہاللیلویہ۔ سارے کہیں گے ہاللیلویہ۔ کاش کہ جس طرح مینوں سمجھ آئی ہے تھانوں بھی انجی سمجھ آئے۔ خداوند کے حضور سے تازگی کے دن، تازہ سبزی کنوں کنوں پسند ہے؟ تازہ فریش جوس کہتے نہیں، انہوں ڈبے والا جوس نہ دو، انہوں فریش جوس دو، جڑا فریش فروٹ چوں نکل رہا ہے۔
हालेलुया। इंग्लिश अगर इसकी पढ़ें तो बड़ी खूबसूरत है, कहता है रिपेंट, रिपेंट का मतलब है तौबा, देन कहता तब क्या होगा, एंड टर्न टू गॉड सो दैट योर सिन में बी वाइप्ड। वाइपर, वाइपर देखे किसने, कितने कितने का वाइपर है, वाइपर है ना। अब कहता है वाइप्ड, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे सिन क्या कर दिए जाएंगे, पानी देते वाइपर मारिए, पानी नजर आता फिर नहीं नजर आता। हालेलुया। थोड़ी देर बाद सदा बंद रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल ड्राई हो जाता है। हालेलुया, सब कहें हालेलुया। अब कहता है तुम्हारे सिन जो हैं वो वाइप्ड, योर सिन में बी वाइप्ड आउट, यानी तुम्हारे सिन जो हैं, तुम्हारे गुनाह जो हैं उनको वाइपर लगा के साइड में कर दिया जाएगा। हालेलुया। ये तो वाइपर लाई जाए तो किधर लाई जाए, जिधर नाली का मुंह है, जिधर वो सुराख होंगे उधर मुँह लाई जाए ताकि वो जाए तो बाद चो पानी सानू नजर आता पता नहीं कितने चल जाता। इसी तरह खुदा कह रहा है जब तुम तौबा करोगे तो की होएगा, ਤੁਹਾਡੇ गुनाह वाइपर मार लवांगा, बिल्कुल खत्म कर दांगा, उन्होंने किसी नाली नीचे सुट छड़ांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र भी नहीं आउणगे, ਤੁਹਾਨੂੰ भी नज़र नहीं आउणगे तो मैनू भी नज़र नहीं आउणगे। कहता मैंने तेरी खताओं को अपनी पुष्ट पीछे पहन दिया और फिर कभी याद नहीं करता। हालेलुया। दो काम हैं और दो ही फायदे हैं। कहता है पहली बात, तौबा करोगे तुम्हारे गुनाह वाइप कर दिए जाएंगे, रेस कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे, इसके बारे में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ऊपर जाकर आपकी अदालत नहीं होगी क्योंकि खुदा ने यहाँ पर उसका आपका खाता क्लोज कर दिया जाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग, रिफ्रेश मोबाइल के अंदर भी आता है रिफ्रेश, वो मोबाइल हैंग हो ना तो कहते हैं इनकी करवाओ, हुण खुदा ये कह रहा कहना तौबा करोगे रजू ले आओगे तो रिफ्रेश होओगे, हुण तुसी हैंग होए हो, हुण तेरे कान ऊंचा सुनते हैं क्योंकि तुसी हैंग हो गए, हुण तेरियां अखां समझण नहीं दी हैं क्योंकि की हो गए सी हैंग हो गए, हुण एक ही जगह ते स्टिल हो गए, असी नहीं हिलना तो भावें कुछ भी हो जाए मैं तौबा नहीं करना, भावें कुछ भी हो जाए मैं खुदा का रजू नहीं जाना, भावें कुछ भी हो जाए मैं तो 10वां हिस्सा नहीं करना, भावें कुछ भी हो जाए मैं नहीं हदिया देना खुदा, मैं अपने वो जो 15 साल में 10 रुपये रखे ने मैं वो ही कटने ने, मैं नहीं बताने, पर खुदा अपनी बरकत में बढ़ाई जाए, पर मैं अपना हदिया, मैं अपनी दया यकी, मैं अपनी तौबा, मैं अपनी दुआ, मैं अपना कलाम पढ़ना, मैं अपना खुदा के फाकर रखना नहीं बनाऊँगा। तो फिर अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये गुनाह भी वाइब नहीं होंगे, वो गुनाह लिखता जा रहा है, 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 एक वक्त आएगा कहता सब के लिए एक दफ़ा मरना और अदालत का होना जरूरी है, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ जी। रिफ्रेशिंग मे कम फ्रॉम द लॉर्ड, खुदा की तरफ से ये रिफ्रेशिंग हो, आपकी ताजगी खुदा की तरफ से आएगी, और वो ताजगी आपके चेहरे पर, वो ताजगी आपके बदन पर, वो ताजगी आपके घर में, वो ताजगी आपकी सोचों और ख्यालों में, वो ताजगी आपके रुपए पैसे में, वो ताजगी आपके किचन में, वो ताजगी आपकी जॉब में, वो ताजगी आपके घर